زکوٰۃ الفطر کے احکام۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، آپ کا یہ ماہ کریم الوداع ہوا چاہتا ہے، بس کچھ عرصہ باقی رہ گیا ہے۔ آپ میں سے جو محسن ہے وہ اللہ تعالی کی اس پر حمد بیان کرے اور قبولیت کی دعا کرے، اور جو آپ میں سے لاپرواہی اور کوتاہی کا شکار ہے تو وہ اللہ کے حضور توبہ کرے اور اپنی کوتاہی و تقصیر کی معذرت چاہے، کیونکہ موت سے پہلے معذرت قبول ہے۔ میرے بھائیوں، بے شک اللہ تعالی نے آپ کے اس ماہ کے اختتام پر عید سے قبل زکوٰۃ الفطر دینا مشروع کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں اس کے حکم، حکمت، جنس، مقدار، اس کے وجوب کا اور ادا کرنے کا وقت اور جگہ کے بارے میں بات کریں گے۔ زکوٰۃ الفطر کا حکم، یہ ایک فریضہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض قرار دیں یا اس کا حکم دیں تو اس کا حکم بھی ویسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہو یا حکم دیا ہو۔ فرمان الہی ہے سورۃ النساء میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اس رسول کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو منہ پھیر لیں تو ہم نے تمہیں کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور فرمایا اسی سورۃ النساء ہی میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ کی مخالفت کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور جہنم میں پہنچا دیں گے، اور وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور فرمایا سورۃ الحشر میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ فطرہ کن پر فرض ہے؟ اور یہ مسلمانوں کے ہر بڑے چھوٹے، مرد عورت، آزاد و غلام پر فرض ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ الفطر فرض قرار دی ہے، جو کہ کھجور یا جو میں سے 1 صاع واجب ہے مسلمانوں میں سے ہر غلام و آزاد، مرد و عورت، چھوٹے و بڑے پر۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں حمل سے ہے اس پر یہ واجب نہیں، الا یہ کہ وہ اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ حمل کی بھی زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے۔ اور واجب ہے کہ انسان خود اپنی اور جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے، جیسے بیوی یا ایسے رشتہ دار جو اپنی زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی نہیں کر سکتے، ان کی طرف سے اسے ادا کریں۔ اگر وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں تو اولا یہی ہے کہ وہ اپنی طرف سے خود ادا کریں، کیونکہ اصلاً ہر ایک خود اس حکم کا مخاطب ہے، اور یہ صرف اس پر واجب ہے جس کے پاس عید کے دن اور رات کے کھانے سے زائد فاضل ہو۔ اگر کسی کے پاس 1 صاع سے کم ہو تو وہ اسے ہی ادا کر دیں، کیونکہ فرمان الہی ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورۃ التغابن میں فرمایا، بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ،
اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے اپنے ہی لیے بہتر ہیں، اور واقعی جو شخص اپنے نفس کی حرص و بخل سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اسے اپنی استطاعت بھر بجا لاؤ۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ زکوٰۃ الفطر کی حکمت، جہاں تک اس کی حکمت کا تعلق ہے تو وہ بالکل ظاہر و واضح ہے کہ اس میں عید کے روز فقراء کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے اور انہیں سوال کرنے کی ذلت سے بچایا جاتا ہے تاکہ وہ اغنیاء کے ساتھ ان کی خوشی و سرور میں شریک ہوں اور سب کی عید ہو جائے۔ اس میں سخاوت کی صفت اپنانا اور مواسات و بھائی چارے کی محبت ظاہر ہوتی ہے، اور روزے دار کے روزوں میں جو نقص، لغویات یا گناہ وغیرہ شامل ہو گئے تھے ان کی تطہیر و صفائی ہوتی ہے، اور اس میں اللہ کی اس نعمت پر شکر ہے کہ اس نے اس ماہ مبارک کی تکمیل، اس میں قیام اور جتنے اعمال خیر میسر آ سکے کرنے کی توفیق دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر اس لیے فرض فرمایا ہے کہ روزے دار کے روزوں کو لغو و بےہودگی سے پاک کرتا ہے اور مساکین کے لیے کھانا ہوتا ہے۔ جو کوئی اسے نماز عید سے پہلے ادا کرتا ہے تو یہ زکوٰۃ مقبول ہے، اور جو کوئی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو وہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ یہ ابن ماجہ اور ابی داؤد کی صحیح روایت ہے۔ فطرے میں واجب جنس، جو لوگ عام طور پر کھانا کھاتے ہیں جیسے کھجور یا گندم یا چاول یا کشمش، منقع یا پنیر وغیرہ میں سے فطرہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے، فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر۔ یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے صحیح بخاری مسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ الفطر فرض قرار دی ہے، جو کہ کھجور یا جو میں سے ایک صاع واجب ہے، اور اس وقت ان کی غذا جو ہوا کرتی تھی، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام، وقال ابو سعید وكان طعامنا الشعیر والزبیب والعقط والتمر، کہ ہم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یوم فطر کے دن کھانے میں سے ایک صاع نکالتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو اور کشمش، منقع جو بڑی کشمش ہوتی ہے، اور پنیر اور کھجور ہوا کرتا تھا۔ اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے۔ یہاں ایک تھوڑی سی وضاحت مطلوب ہے جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے کلام کے علاوہ ہیں، وہ یہ ہے کہ مذکورہ اجناس کے علاوہ بھی جو معاشرے میں عام طور پر کھائی جاتی ہیں وہ بھی دی جا سکتی ہیں، جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاول یا چینی وغیرہ بھی دی جا سکتی ہیں، جو کہ آپ کے سلسلۃ الہدیٰ والنور میں سنا جا سکتا ہے، شریط رقم 274 میں۔ البتہ بعض فقہا کے نزدیک وہ اجناس دینا جائز ہے جو بنیادی غذا کی حیثیت رکھتی ہوں، کیونکہ احادیث میں جو مثالیں ہیں وہ وہی ہیں۔ چنانچہ چینی یا اسی طرح چائے پتی وغیرہ کثرت سے استعمال ہونے کے باوجود بنیادی غذا کی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے احتیاط بہتر ہے، اللہ عالم۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے مقام پر کہ اگر لوگوں کی غذا نہ تو دانے ہوں اور نہ ہی پھل، بلکہ وہ گوشت کو بطور غذا استعمال کرتے ہوں، مثلا جو لوگ قطب شمالی میں رہتے ہیں ان کی عام طور پر غذا گوشت ہے، تو صحیح یہی ہے کہ فطرانے میں اس کا دینا جائز ہے اور کفایت کر جائے گا۔ اس کے لیے آپ دیکھیں الشرح الممتع۔ اسی طرح سے آٹا بنا ہوا
مگر ظاہر ہے آٹے کی صورت میں وزن میں تبدیلی آئے گی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کی خوراک غالباً یہی اشیاء ہوا کرتی تھیں، لیکن اگر کسی علاقے اور محلے والوں کی خوراک اس کے علاوہ ہو تو انہیں اپنی خوراک میں سے ایک صاف فطرانہ ادا کرنا ہوگا، جس طرح کہ اگر کسی کی خوراک مکئی یا چاول یا پھر انجیر وغیرہ جیسے دوسرے دانے ہوں تو یہی اشیاء ادا کرے گا، اور اگر ان کی خوراک دانے کے علاوہ کچھ اور ہو مثلا پنیر، گوشت اور مچھلی تو اپنی خوراک میں سے ایک صاف فطرانہ ادا کریں گے چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ جمہور علماء کرام کا قول یہی ہے اور صحیح بھی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قول نہیں کہا جائے گا، کیونکہ فطرانہ کا مقصد تو مساکین و فقراء کی عید والے دن ضرورت پوری کرنا ہے اور علاقے کے لوگوں کی خوراک کے ساتھ ان کی دلجوئی کرنا ہے، اس لیے آٹا دینا بھی جائز ہے اگرچہ اس میں وارد حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کا کلام یہاں پہ ختم ہوا۔ تو ہم واپس آتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے اس مقالے اور اس کلام کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ مویشیوں کے لیے کھانا نکالنا کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مساکین کے لیے کھانا کہا، نہ کہ چوپایوں کے لیے۔ اسی طرح سے اسے لوگوں کی غذا کھانے کے علاوہ کسی چیز جیسے کپڑوں، برتنوں یا سامان وغیرہ کی صورت میں نکالنا بھی کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غذا میں سے فرض فرمایا، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا اس سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا، اور غذا کی قیمت بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ اس بات کے خلاف ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر و حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور انہی کی ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس کسی نے ہمارے اس امر دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہ تھی تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، رد کر دی جائے گی، یعنی وہ مردود ناقابل قبول ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اس کی قیمت دینا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کے خلاف ہے کہ وہ غذا میں سے ایک سا نکالتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تمہیں چاہیے کہ میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، اور اس لیے بھی کہ زکوٰۃ فطر ایک فرض عبادت ہے جو ایک جنس سے ادا کرنا متعین کر دی گئی ہے، اس کے علاوہ کسی جنس سے ادا کرنا کفایت نہیں کرتا، جیسا کہ اسے متعین وقت سے ہٹ کر ادا کرنا کفایت نہیں کرتا، اور اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مختلف اجناس میں سے مقرر فرمایا، اور غالباً ان کے بھاؤ مختلف ہوتے ہیں۔ اگر قیمت ادا کر دینا معتبر ہوتا تو وہ ایک ہی جنس میں سے ہوتا، اس کے مقابل میں دیگر اجناس کا اختیار نہ ہوتا، اور اس لیے بھی کہ اسے قیمت کی صورت میں ادا کرنا اسے ظاہری شعیرہ بننے کے بجائے خفیہ صدقہ بنا دیتا ہے، کیونکہ کھانے میں سے ایک سا دینا اسے مسلمانوں کے مابین بالکل ظاہر کر دیتا ہے جو ہر چھوٹے بڑے کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ اس کے وزن اور تقسیم کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، برخلاف اسے درہم کی صورت میں دینے سے انسان اور جسے دیا جا رہا ہے کہ مابین خفیہ رہتا ہے۔ فطرے کی مقدار ایک سا ہے، یعنی سا نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا وزن مثقال کے حساب سے اچھی قسم کے جو کا 480 مثقال بنتا ہے، اور گرام کے حساب سے تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے، اس لیے کیونکہ ایک مثقال کا وزن 4.25 گرام ہوتا ہے، لہذا 480 مثقال کا وزن 2040 گرام بنتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے سا نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہو جائے تو اچھی قسم کی جو 2 کلو اور 40 گرام کسی پیمانے میں ڈالے جو بالکل اس کے برابر ہو کہ یہ مقدار اس میں مکمل طور پر سما جائے۔ یہاں بھی ایک
وضاحت شیخ کے کلام سے ہٹ کر ہم بیان کریں گے کہ بعض طلاب العلم نے حقیقی نبوی سا کے اعتبار سے فی زمانہ اندازہ لگایا ہے جو لیٹر کے حساب سے 3 لیٹر بنتا ہے، یعنی 3 لیٹر کا پیمانہ لیں اور اس میں کوئی بھی اناج وغیرہ بھر لیں، پھر کلو کے حساب سے جتنا بھی اس کا وزن بنے، چاہے وہ 1900 گرام بنے، 2000 گرام یا 2500 گرام وغیرہ، تو وہی حساب ہوگا، کیونکہ مختلف اجناس کا وزن مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کی اور مد اور سا کی سند اور تحقیق کے لیے آپ مقالہ پڑھیں ہمارے بھائی موسیٰ رچرڈسن حفظ اللہ کی ویب سائٹ bakka.net پر، اور تفصیل سے یہ بات ذکر کی ہے انہوں نے دلائل اور ثبوت سے۔ تو واپس شیخ کے کلام کی طرف ہم چلتے ہیں۔ فطرے کے وجوب کا وقت۔ فطرے کا وقت عید کی رات چاند رات غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اور جو کوئی اس وقت اہل وجوب میں سے ہوتا ہے تو اس پر فطرہ واجب ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ اسی لیے جو کوئی غروب آفتاب سے پہلے خواہ کچھ منٹ ہی کیوں نہ ہو فوت ہو گیا تو اس کے ذمہ فطرہ واجب نہیں ہے، اور اگر غروب آفتاب کے کچھ منٹ بعد ہی کیوں نہ فوت ہوا ہو تو اس کا فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بچہ غروب آفتاب سے کچھ منٹ بعد پیدا ہو تو اس کا فطرہ واجب نہیں، لیکن مسنون ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا، اور اگر بچہ غروب آفتاب سے کچھ منٹ پہلے پیدا ہوا تو اس پر فطرہ واجب ہے۔ اس کے وجوب کا اصل وقت عید کی رات یعنی چاند رات کے غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ہی رمضان سے فطر ہوتا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ اسے رمضان سے فطر کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے، لہذا اصل حکم اسی وقت کا ہوگا۔ فطرے کی ادائیگی کا وقت۔ جہاں تک اس کے ادا کرنے کے وقت کا تعلق ہے تو اس کے 2 اوقات ہیں، ایک وقت فضیلت ہے اور ایک وقت جواز ہے۔ وقت فضیلت عید کی صبح نماز عید سے پہلے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ فرمایا کنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الفطر صاع من طعام، ہم عہد نبوی میں یوم فطر کے دن کھانے میں سے 1 صاع نکالتے تھے، اور یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ اور اس بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں بھی آیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر بزکاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر عید نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی لیے عید الفطر کی نماز کو تاخیر سے کرنا افضل ہے تاکہ لوگوں کو زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کے لیے کافی وقت مل جائے، اور جہاں تک وقت جواز کا تعلق ہے تو وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان ابن عمر یعطی عن الصغیر والکبیر حتی ان کان لیعطی عن بنی، وكان ابن عمر رضی اللہ عنہما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما زکوٰۃ الفطر ہر چھوٹے بڑے حتیٰ کہ میرے بچوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، اور آپ اسے عید سے 1 یا 2 دن پہلے اسے دیتے جو اسے وصول کرتے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اسی حدیث کے بعد فرماتے ہیں وہ عید سے پہلے جو صدقہ دے دیتے تھے تو اکٹھا ہونے کے لیے نہ کہ فقیروں کے لیے، پھر وہ جمع کر کے فقراء میں تقسیم کیا جاتا۔ تو ایک وضاحت تھی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے کلام کی طرف آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسے عید نماز کے بعد تک مؤخر کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے عید نماز کے بعد تک بلا عذر مؤخر کر دیا تو یہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے امر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف عمل کیا ہے۔ یہ بات پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے حوالے سے گزر چکی ہے کہ جس نے اسے عید نماز سے پہلے ادا کیا تو یہ زکوٰۃ مقبول ہے، اور جس نے بعد میں ادا کیا تو یہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ مثلا ایسی زمین میں اسے عید ملی کہ جہاں کوئی نہیں تھا جو اس کی طرف سے اسے ادا کرتا ہے، یا کوئی اسے لینے والا نہیں تھا،
یا اسے اچانک ہی عید کی خبر ملی کہ نماز عید سے پہلے اسے نکالنے کا موقع ہی نہیں مل سکا، یا اس نے کسی شخص پر اعتماد کر کے اسے مقرر کیا لیکن وہ اس کی طرف سے ادا کرنا بھول گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ عید نماز کے بعد اسے ادا کر دے، کیونکہ وہ اس بارے میں معذور تھا۔ جو بات واجب ہے وہ یہ کہ یہ مستحق تک یا اس کے وکیل تک اپنے وقت میں یعنی نماز عید سے قبل پہنچ جائے۔ اگر اس کی نیت کسی خاص شخص یا اس کے وکیل کو دینے کی تھی لیکن وہ عید نماز سے پہلے نہیں آیا اور کوئی دوسرا مل گیا تو اسے ہی دے دیں، مگر اس میں تاخیر نہ کریں۔ فطرہ کہاں دینا چاہیے؟ اس علاقے کے فقراء میں تقسیم کرے جہاں وہ اسے نکالنے کے وقت خود موجود ہوں، خواہ وہ اس کی مستقل جائے قامت ہو یا کوئی بھی مسلم ملک ہو، خصوصاً اگر وہ کسی فضیلت والی جگہ میں رہتا ہو جیسے مکہ و مدینہ، یا اس علاقے کے فقراء شدید ترین حاجت میں ہوں۔ اگر وہ کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں کوئی نہیں جسے وہ فطرہ دے سکے، یا وہاں وہ کسی مستحقین کو نہیں جانتا، تو کسی کو اپنا وکیل بنا لے کہ وہ کسی دوسرے علاقے میں جہاں مستحقین موجود ہیں اس کی طرف سے ادا کر دیں۔ فطرے کے مستحقین فقراء اور ایسے مقروض لوگ ہیں جو قرض کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتے، تو انہیں اس میں سے بقدر حاجت دیا جائے گا، اور جائز ہے کہ فطرہ ایک سے زیادہ فقیروں میں تقسیم کر دیا جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک سے زیادہ فطرانے ایک ہی فقیر کو دے دیے جائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مقدار تو مقرر فرمائی لیکن جسے دیا جائے اسے مقرر نہیں فرمایا۔ اسی لیے اگر ایک پوری جماعت اپنے فطرانے وزن کرنے کے بعد ایک تھال میں جمع کر لے، پھر اس میں سے بلا دوبارہ وزن کیے تقسیم کرے تو یہ کفایت کرے گا، لیکن فقیر کو یہ بتا دیا جائے کہ ہمیں اس کی حقیقی مقدار معلوم نہیں، تاکہ کہیں وہ مغالطے کا شکار ہو کر اپنی طرف سے اسے ادا نہ کر لے حالانکہ اسے اس کا وزن معلوم نہیں۔ اور فقراء کے لیے جائز ہے کہ جب وہ کسی شخص سے فطرہ لے لیں پھر اسے اپنے گھر والوں کی طرف سے دینا چاہیں تو دینے والے شخص کی بات کا اعتبار کرے کہ اس نے کامل وزن کر کے دیا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت اس طرح بجا لانے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور ہمارے نفس و اقوال اور افعال کا تزکیہ فرما دے، اور ہمیں برے عقیدے، قول اور عمل سے پاک فرما دے۔ بے شک تو جواد و کریم ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔